بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، یہ وظیفہ نیکیوں کا خزانہ ہے، اور نیکیوں کے خزانے کے ساتھ ساتھ آپ کی دنیا کی بھی بے شمار حاجات پوری ہوں گی اور آخرت کی بھی بے شمار حاجات پوری ہوں گی۔ دوستو، اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا اجر و ثواب عطا کرے گا کہ اتنی نیکیاں آپ پوری زندگی میں نہیں کما سکتے، کیونکہ یہ عمل، یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ کا وظیفہ ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اگر ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھ لیا جائے تو اللہ رب العزت 1/3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 1/3 قرآن کے ثواب کا مطلب ہے کہ 10 سپارے پڑھنے کا اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لی جائے تو اللہ رب العزت ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنا زیادہ اجر اللہ تعالیٰ اس ایک چھوٹی سی سورت کے پڑھنے سے عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت ہر نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا دیتا ہے، اور اگر آپ رمضان المبارک میں سورۃ اخلاص کی 3 مرتبہ تلاوت کرتے ہو تو آپ سوچیں کہ آپ کو کتنے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ 70 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا، کتنا بڑا اجر ہے۔ اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ کو 2 سے 3 منٹ لگیں گے۔ شاید یہ وقت بھی میں نے آپ کو زیادہ بتلا دیا، اور اتنے تھوڑے سے وقت میں آپ کے نامہ اعمال میں کتنے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کا اجر لکھ دیا جائے گا۔ دوستو، سورۃ اخلاص وہ مبارک سورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب کفار والوں نے آپ سے اللہ رب العزت کا نسب العین پوچھا، یعنی کہ اللہ رب العزت کے متعلق سوالات پوچھنے شروع کر دیے کہ تمہارا رب کون ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کھاتا ہے، وہ کیا پیتا ہے، وہ کب سوتا ہے، کب جاگتا ہے، اسے کس نے جنا؟ تو فوراً اللہ رب العزت نے سورۃ اخلاص کا نزول فرمایا، جس میں فرمایا کہ اے نبی، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اسے کسی نے جنا، نہ اس سے کوئی جنا گیا، اور نہ ہی کوئی اس کے مقابلے کا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس صورت میں اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اگر دنیا میں بندہ کسی بڑے آدمی کے پاس چلا جائے جس سے اس نے کوئی کام نکلوانا ہو، تو وہ اس کے سامنے جا کر بڑا عاجز بن جاتا ہے، بڑا معصوم بن جاتا ہے، اور بار بار اس بندے کی تعریفیں کرتا ہے تاکہ کسی طریقے سے میں جس کام کے لیے آیا ہوں میرا یہ کام ہو جائے۔ لیکن دوستو، جب آپ اللہ رب العزت کے سامنے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرو گے، اللہ تعالیٰ کو پکارو گے، تو یقین کریں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کو پکارو گے، اللہ تعالیٰ آپ کی پکار پر خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اتنا آپ سے راضی ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگو گے، اللہ رب العزت آپ کو یقیناً عطا کرے گا۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو یہ عمل پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ فوائد تو میں نے آپ کو بتلا دیے کہ جب آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھو گے تو آپ کو کتنے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا کی حاجات کو بھی پورا فرما دے گا، اور اللہ رب العزت آخرت کی حاجات کو بھی پورا فرما دے گا۔ دوستو، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے 11 رمضان المبارک سے لے کر 20 رمضان المبارک تک جاری رکھنا ہے۔ اگر آپ رمضان کا تیسرا عشرہ بھی یہ عمل پڑھنا چاہیں تو تیسرا عشرہ بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ 10 دن آپ نے لازمی اس عمل کو پڑھنا ہے۔ پھر دیکھیں کہ آپ کی کتنی زیادہ حاجات آپ کی آنکھوں کے سامنے پوری ہوں گی۔ اب 11 رمضان المبارک کے دن، پورا دن آپ کے پاس ہے، پوری رات آپ کے پاس ہے۔ دن میں یہ عمل کرنا چاہیں دن میں یہ عمل کر سکتے ہیں، رات کو یہ عمل پڑھنا چاہیں رات کو یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پورا دن آپ کے پاس ہے، پوری رات آپ کے پاس ہے۔ پورے دن اور رات میں آپ نے 100 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے، یعنی کہ آپ نے 100 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔
اب ذرا سوچیں کہ جب آپ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھیں گے تو آپ کو کتنے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا؟ 70 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور جب آپ 100 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرو گے تو آپ کو کتنے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا، یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو جب آپ 100 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہیں۔ آپ کی جتنی بھی حاجات ہیں آپ نے ان کا تصور کر لینا ہے اور وہ تمام حاجات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دینی ہے کہ یا پروردگار، میں تو بڑا عاجز بندہ ہوں، میں تو بڑا کمزور بندہ ہوں، اے میرے مالک تو میری ان تمام جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ اسی طریقہ کار سے 12 رمضان المبارک کے دن بھی آپ نے اول آخر درود پاک اور درمیان میں 100 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتلایا کہ 20 رمضان المبارک تک آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ جاری رکھنا ہے، اور اگر آپ چاہیں تو رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جتنا زیادہ آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھیں گے، ایک تو اتنا زیادہ آپ کو اجر و ثواب ملے گا، اور دوسرا آپ کی دنیاوی حاجات بھی پوری ہوں گی اور آپ کی آخرت کی حاجات بھی پوری ہوں گی۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتلایا ہوا عمل ہے۔ جیسے جیسے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتے جاؤ گے، اس کے اثرات آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ دوستو، یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے نیکیوں کی بارش ہوتی ہے۔ اس مہینے کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھائیں، اس مہینے کے ایک ایک پل سے فائدہ اٹھائیں۔ رمضان المبارک میں جتنا ہو سکے دوسروں کی مدد کریں، جتنا ہو سکے اللہ رب العزت کا ذکر و اذکار کریں، کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ 5 وقت نماز کی پابندی کریں۔ اور اللہ رب العزت نے اگر آپ کو ہمت دی ہے تو نماز تہجد بھی ضرور ادا کریں، تاکہ اللہ اور اللہ کا حبیب ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ رب العزت ہم پر اپنی تمام رحمتوں کے دروازوں کو کھول دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ رمضان المبارک کے دوسرے اور تیسرے عشرے میں مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔